أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی۔ آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 79 ہے، چھٹا پارہ ہے، آیت نمبر 27 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے محبوب علیہ السلام آپ ان پر تلاوت فرمائیے، انہیں پڑھ کر سنائیے۔ کون سی چیز؟ نبأ ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کی خبر، دو بیٹوں کی بات بالحق جو بالکل سچ ہے۔ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر آپ پڑھ کر سنائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا، ان کے ملاپ سے ہر بار دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ جو لڑکا پہلی بار پیدا ہوتا اس کی شادی دوسری بار پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی، اور دوسری مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی۔ تو یوں سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک جوڑا پیدا ہوا، لڑکے کا نام رکھا گیا قابیل، اور اس کے ساتھ جو پیدا ہونے والی بہن تھی وہ تھی بڑی خوبصورت۔ ایک بار پیدا ہوا لڑکا جس کا نام رکھا گیا حابیل، ان کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب اس اصول کے مطابق حابیل کی شادی بنتی تھی قابیل کی بہن سے، اور قابیل کی شادی بنتی تھی حابیل کی بہن سے، لیکن قابیل اڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کرو، جس کی نیاز قبول ہو جائے گی اسی کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی جائے گی۔ اب دونوں نے نیاز پیش کی۔ اچھا، اس سلسلے میں کوئی کنفرم بات جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ملی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت حابیل نے اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنے کے لیے بڑا خوبصورت دمبا لیا، اور قابیل چونکہ اس کی فطرت میں شرارت تھی، خبث تھا، بخل تھا، حسد تھا، اس لیے انہیں ردی سی گندم
وہ بطور نیاز پیش کی۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب قربانی پیش کی جاتی، نیاز پیش کی جاتی، تو جس کی نیاز قبول ہو جاتی آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی۔ یہ اعلان ہوتا تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ جس کا قابیل کو بھی بڑا غصہ چڑھا، ہیں اس کی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہو گئی۔ اب اس کو اللہ بیان فرماتا ہے اذ قربا قربانا، جب دونوں نے ایک قربانی، ایک نیاز پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی نا، اس نے کہا بچ کے رہیں، میں تجھے ضرور بالضرور قتل کروں گا، قسم والی بات ہے، قسماً میں کہتا ہوں میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے قتل کروں گا۔ قال، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ یہ نیاز، یہ قربانی قبول فرماتا ہے ان لوگوں سے جن کے دلوں میں تقوی کی دولت ہوتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو بھی اللہ سے ڈر، حسد چھوڑ، بغض چھوڑ۔ دیکھ، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، اگر تو بڑھائے گا اپنا ہاتھ میری طرف، لِتَقْتُلَنِی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِیَ إِلَيْکَ لِأَقْتُلَکَ، میں نہیں اپنا ہاتھ بڑھانے والا تیرے قتل کے لیے، میں پھر بھی تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اب یہ دنیا میں پہلا انسانی قتل ہونے جا رہا ہے، اور قتل کا سبب کیا ہے؟ حسد، بغض، یہی قتل تھا نا، یہی وجہ تھی نا قتل کی۔ تو میرے بچوں، کبھی کسی سے حسد نہ کرنا۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے چھن جائے، اس کو نہ ملے، اس کی نعمت ضائع ہو جائے۔ اور بغض ہوتا ہے نفرت۔ بغض بندہ اس کے ساتھ کرتا ہے جب سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ تو پہنچ نہیں پاتا، جہاں تک یہ اوپر چلا گیا ہے میں وہاں تک تو پہنچ نہیں پاتا۔ اب دل میں غصہ آتا ہے، نفرت، اس نفرت کو کہتے ہیں بغض۔ بندہ جب کسی کے کمال کو، کسی کے مرتبہ کو برداشت نہ کر سکے تو یہ حسد اور بغض دو بیماریاں ہیں جو بندے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ شیطان کو کس چیز نے نافرمانی پر اکسایا تھا؟ حسد نے، تکبر نے۔ شیطان کا بیڑا غرق بھی تو اسی کی وجہ سے ہوا تھا نا۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہونا، ڈھیر ساری بکریاں، اور 2 بھوکے بھیڑیے اس ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان اس ریوڑ کا نہیں کر سکتے جتنا نقصان بندے کے دین اور ایمان کا لالچ کر دیتی ہے۔ حسد، بغض، لالچ، کوڑ، یہ چیزیں بندے کے دین اور ایمان کو تباہ کرتی ہیں۔ آگے فرمایا، انی ارید ان تبوء باسمی، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی اپنے ساتھ لے جائے، واسمک، اور جو تیرا گناہ ہے وہ بھی تیرے ساتھ جائے، میرا گناہ بھی تو لے جائے اور تیرا گناہ بھی تیرے ساتھ ہی جائے، فتکون من اصحاب النار، تاکہ تو بن جائے دوزخیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ جزا ہے ظالموں کی، ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اچھا، میرا گناہ تو ساتھ لے جائے، یہ کیسے؟ حدیث شریف وہ ذرا ذہن میں رکھیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، قیامت کا دن آئے گا، جس کا حق مرا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میرا حق اس بندے سے دلوا، اس نے میرا حق مارا تھا، جان بھی تو بندے کا حق ہے نا کہ سلامت رہے، اس نے میری جان لی تھی۔ اللہ فرمائے گا، دلواتے ہیں تیرا حق بھی تمہیں، پیسے مارے تھے، دلواتے ہیں تیرے پیسے، دے پیسے، یا اللہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، فرمایا لے لیتے ہیں۔ فرشتوں، جس کا حق مرا ہے اس کے کوئی گناہ تھے؟ یا اللہ گناہ بھی بڑے تھے۔ اللہ فرمائے گا، اس کے گناہ کاٹ کر اس حق مارنے والے کو دے دو۔ اب حق مارنے والے کے پاس کس کس کا گناہ ہو گیا؟ اپنا بھی اور جس کا حق مارا تھا اس کا بھی۔ اب ترجمہ سمجھ آ جائے گا، انی ارید، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تو میرے گناہ بھی اپنے ساتھ لے جائے، کیونکہ حق تو میرا مرنا ہے نا، تو میرے گناہ تو ساتھ لے جائے، اس میں اور اپنا گناہ بھی تو ساتھ لے جائے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، قابیل کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل کو آسان بنا دیا، اپنے بھائی کے قتل کا دل میں شوق پیدا کر لیا، نہیں میں ہوں اپنے اس بھرا حابیل نو مارنا ہی مارنا، قتل کرنا ہی کرنا۔ فقتلہ، پھر اس نے مار بھی دیا اپنے بھائی کو۔ بس مفسرین نے بیان کیا ہے، اس نے اس کو پکڑا، پتھر پر اس کا سر رکھا اور دوسرا پتھر اس کے سر پر مارا، سر کچلا گیا، وہ بیچارہ مر گیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو گیا قابیل گھاٹا پانے والوں میں سے۔ بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس نے بہت زیادہ اپنا نقصان کر لیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا کروں، اس لاش کو کیسے چھپاؤں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوّا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین میں بحث کر رہا تھا۔ بحث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کریدنا،
اس کو کھودنا کریدنا تاکہ اصل بات نکل آئے. وہ بھی ٹھونگے مار مار کے نا کوا وہ زمین میں وہ جگہ بنا رہا تھا تاکہ اپنا ایک دوسرا کوا اس کی لاش کو دفن کرے. لے یوریہو، یہ کوا کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ دکھاوے قابیل کو کیف یواری، کیسے چھپاتا ہے وہ، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو. سوت کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ، جس کو چھپایا جاتا ہے. تو اب اس کو بھی چونکہ چھپانا تھا نا لاش کو، تو اس کو بھی سو کہہ دیا گیا. قال یا ویلتا، اس نے کہا ہائے میری تباہی، ہائے میرا نکما پن. اصل میں یہ یا ویلتا جو ہے یہ لفظ تھا یا ویلتی. تو حرف ندا یا کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا گیا، ما قبل کے کسرہ کو فتح دے دی گئی. یا ویلتا، ہائے خرابی. اعجزت، کیا میں عاجز ہو گیا، میں گیا گزرا ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، اس کوے کی مثل بننے سے. میرا بیڑا غرق، میں تے کام ہی نہیں بن سکیا. کانوں عقل ہے کہ کیویں اپنے بھرا دی لاش لکائی دی ہے، مینوں تے یہ بھی مت نہیں آئی. فاواری سوءۃ اخی، تاکہ میں چھپاؤں اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النادمین، تو پس ہو گیا وہ شرمساروں میں سے. اچھا، بہت کم ایسے ہوتا ہے، بہت کم، کہ بندہ کوئی گناہ ایجاد کرتا ہے. زیادہ تر لوگ اس گناہ کو دیکھ کر گناہ کرتے ہیں. تو اصل اس گناہ کا سبب کون بنا؟ وہ پہلا جس نے گناہ کو ایجاد کیا تھا. تو قتل کرنا بھی تو ایک گناہ ہے نا. اگر قاتل کو سزا مل جائے، اس کا برسر عام لٹکا دیا جائے، تو آپ دیکھ لیں گے قتل کم ہو جائیں گے. اگر کوئی پوچھے نا تو ہر کوئی کہے گا چل کیڑا کہ تو بگڑتا ہے، مار دو انہوں، قتل کر دو. تو اصل مجرم ہوتا ہے وہ پہلا. اللہ فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ پہلا مجرم ہوتا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر مقرر کر دیا، لکھ دیا. کیا؟ انہو من قتل نفسا، کہ بے شک جس بندے نے کسی جان کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی اس نے کسی جان کو نہیں مارا تھا کہ بدلے میں اس کو مارا گیا ہے. جس نے بغیر بدلے کے، جان کے بدلے کے کسی جان کو قتل کر دیا. او فساد فی الارض، یا بغیر زمین میں فساد کیے ہوئے کسی کو قتل کر دیا. یعنی کسی نے کوئی فساد نہیں کیا تھا زمین میں، اس نے قتل کر دیا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس بندے نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا. اچھا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے زمین میں فساد کرنے کے لیے کسی کو قتل کر دیا. تو گویا کہ اس بندے نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کیوں؟ اب باقی بھی اسی کو دیکھ کر قتل کریں گے نا. وَمَنْ أَحْيَاهَا،
اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو لوگ کہیں گے واہ بھی واہ بڑا دلیر آدمی ہے یار، کیا نیک آدمی، اس نے جان بچائی. تو لوگ اس کو دیکھ کر جان بچائیں گے. تو جس نے کسی جان کو بچایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو پس گویا کہ اس نے زندہ کر دیا تمام انسانوں کو. اس کے لیے اتنا اجر و ثواب لکھا جائے گا. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے نا پیچھے. بے شک آئے بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لے کر. دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا یہ آرڈر ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ دیکھ لو نشانی، یہ دیکھ لو معجزہ. ثم ان کثیر منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر بھی بے شک ان میں سے کئی اس کے بعد زمین میں زیادتی کرنے والے تھے. یہ جو بنی اسرائیل ہیں سمجھایا ان کو بہت گیا، لیکن یہ زمین میں فساد کرتے تھے، اسراف کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ سزا بیان کر رہا ہے ان لوگوں کی جو زمین میں فساد کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو محاربہ کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، لڑتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. کیا مطلب؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اس واو کو تفسیریہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی وہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، فساد پیدا کرتے پھرتے ہیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے. جو زمین میں ڈکیٹیاں کریں، قتل و غارت کریں، گینگ بنا کر بدماشیاں کریں، ان کی سزا کیا ہے؟ چن چن کر قتل کیا جائے. او یصلبوا، یا انہیں گن گن کر سولی دے دی جائے. ویسے قتل کر دیا جائے یا سولی دے دیے جائیں. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. دونوں کاٹنے ہیں لیکن مخالف. دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو پاؤں بایاں کاٹیں گے، اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو پاؤں دایاں کاٹیں گے. مخالف ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں. او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے. زمین سے نکالنا کا کیا مطلب؟ قید کر دیا جائے تاکہ اب باقی زمین میں وہ آ جا نہ سکے. یہ اللہ کریم نے سزائیں بیان کی ہیں. چن چن کر قتل کیا جائے، ایک. گن گن کر سولی دی جائے، دو. تیسری، مخالف ہاتھ پاؤں قتل کیے جائیں یا انہیں قید کر دیا جائے. اب یہ حاکم کی مرضی ہے کہ ان میں سے جون سی سزا دینا چاہے دے. اگر کسی نے گینگ بنا کر، پورا جتھا بنا کر ڈکیٹیاں کی ہیں، فساد کیے ہیں، بندے مارے ہیں، تو قتل کر سکتا ہے. وہ مارو ان کو، قتل کرو ان کو. ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں. یہ زندہ رہیں گے تو دوسروں کو تنگ کریں گے. ایک آدھ کو مارا تھا تو اس کو سولی دے دو. اور اگر قتل تو نہیں کیا، ڈکیٹیاں کی ہیں، تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو مخالف سمت کے. یا فقہا فرماتے ہیں حاکم کی مرضی ہے، ان چاروں سزاؤں میں سے جون سی سزا دینا چاہے وہ دے سکتا ہے.
ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو ہمارے وطن میں امن نہیں ہو رہا، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس آیت پر عمل نہیں ہو رہا۔ اگر اس آیت پر عمل ہو جائے تو جس نے قوم کا خزانہ لوٹا ہے، جس نے بھی لوٹا ہے، اس کو پکڑ کر جیل کے اندر دیا جائے یا اس کو پھانسی دے دی جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ جو بتہ لینے والے لوگ ہر محلے کے اندر موجود ہیں، یہ بتہ خور، ہمارے فیصل آباد میں بھی بتہ خور موجود ہیں، اگر ان کو سزا دے دی جائے تو یہ سارے جرم ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال سامنے موجود ہے، آپ کو پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں۔ ایک بچہ تھا جس کا نام تھا پپو، اس کے ساتھ ایک بدماش نے زیادتی بھی کی، بعد میں قتل بھی کیا۔ زمانہ تھا جنرل ضیاء الحق کا، اسی دھوبی گھاٹ کے اندر فیصل آباد میں اس کو سر عام پھانسی دی گئی تھی۔ بعد کے 3 مہینے کا ریکارڈ گواہ ہے، کوئی اس طرح کا واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا، اتنے لوگ ڈر گئے تھے۔ لیکن پتہ نہیں پھر کیا ہوا، کیوں یہ سر عام سزائیں روک دی گئیں۔ اگر آج بھی سر عام سزائیں شروع ہو جائیں، اول تو مجھے موقع ملے گا ہی نہیں، اور موقع مل بھی جائے تو کہاں ایسے لوگ ملیں گے جو رائٹ مین فار رائٹ جاب، اس طرح کے آدمی میں کہاں سے چنوں گا، وہ نہیں ملیں گے۔ اور اگر مل جائیں تو پہلا کام یہی ہوگا۔ عوام کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ان کو امن کی زندگی اور دوسری سکھ کی روٹی۔ نہ ان کو جان کا ڈر ہو، نہ مال کا ڈر ہو، اور آرام سے ان کو روٹی بھی ملتی رہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، ان 2 بنیادی چیزوں کا حل میرے قرآن نے بتا دیا ہے۔ لیکن اللہ پھر آگے فرماتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، ہاں اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، توبہ بھی کب کرے؟ تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے۔ پولیس نے پکڑا نہیں، خود ہی عدالت میں حاضر ہو گیا، جی میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول کی جائے، تو پھر انہیں یہ سزائیں سوچ کے دی جائیں گی۔ آخرت کا گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہاں اگر کسی کا پیسہ چوری کیا، وہ پیسہ دینا پڑے گا، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اگر کسی جان کو مارا ہے، قتل کیا ہے، تو اس کے جواب میں قصاص لیا جائے گا، لیکن وہ آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے معاف کر دیا جائے گا۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر وقت اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈو، وہ چیز ڈھونڈو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز پڑھو۔ روزہ اللہ کے قریب کرتا ہے، روزہ رکھو۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اللہ کا قرب نصیب کرتے ہیں،
تو ڈھونڈو، یہ وسیلہ ڈھونڈو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ کوئی نیکی کرو اور کہو یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ قرب کا مطلب کیا ہے؟ میری غلطیاں معاف کر دے، میری نیکیاں قبول فرما لے، یہی ہے نا قرب کا مطلب۔ تو یا اللہ ان چیزوں کی وجہ سے مجھے اپنا قرب نصیب فرما۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ اچھا، یہ چیزیں جو میں نے بیان کی، ہر نیک کام جو ہے یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ اسی طرح مرشد کی تلاش یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تلاش مرشد، لیکن مرشد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی پنگینوں پیر بنا لو۔ مرشد کون ہوتا ہے؟ جس کو یہ آتا ہو قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا سنت کا عالم ہو۔ مرشد وہ ہے جو خود بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور آگے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تلقین بھی کرتا ہو۔ آپ خود سوچ لیجئے، جس کو خود قرآن کا مطلب نہیں آتا وہ کسی کو کیا سمجھائے گا؟ سنا کے ہی ہے نا۔ تو یہ تلاش مرشد جو ہے یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ چونکہ سعید اسد ایک سنی ہے اس لیے وہ سنیوں والی بات کر رہا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جو بات قرآن کی کرتا ہوں، حدیث کی کرتا ہوں، اور اس بات کو کہ وسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد تلاش مرشد ہے، یہ صرف میں ہی نہیں کہتا بلکہ پاک و ہند کے اندر وہابیت کے جو معمار اول ہیں شاہ اسماعیل دہلوی، یہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے صراط مستقیم۔ اس کا صفحہ 101 ہے، اس کا ہے چوتھا افادہ۔ لکھتے ہیں کہ بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے۔ یہ پیور وابی ہیں، یہ شاہ اسماعیل دہلوی، یہ لکھ رہے ہیں کہ بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے رستے میں جہاد کرو، شاید کہ تم نجات پالو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے یہ 4 چیزیں ایمان اور تقوی اور وسیلہ کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمائی ہیں۔ یعنی نجات کے لیے کتنی چیزیں مقرر ہیں؟ 4۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایمان، تقوی، وسیلے کا طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اہل سلوک، اب یہ بات آئی ہماری، مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو، اور سالک کہتے ہیں مرشد کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والے کو۔
کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. بعض سالک مان لیتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور بعض نہیں مانتے, توجہ نہیں کرتے, سستی ہو جاتی ہے. تو جو اس رستے پر قدم رکھ لیتا ہے نا وہ بنتا ہے سالک. تو لکھتے ہیں شاہ اسماعیل صاحب اہل سلوک اس کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں. پس حقیقی نجات کے لیے مجاہدہ سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے. یعنی محنت کرنے سے پہلے, چلے کاٹنے سے پہلے بھئی مرشد ڈھونڈو پہلے, مرشد کون سا ہے. اور سنت اللہ بھی اسی طرز پر جاری ہے. اسی واسطہ سے راہبر کے سوا راستہ پا لینا نہایت نادر اور کمیاب ہیں. اگر کوئی رستہ دکھانے والا نہ ہو تو کیا منزل پر پہنچ جاتا ہے بندہ؟ نہیں. ہم بھول جاتے ہیں, سفر میں ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں بھی کہ یہ ادھر جانا ہے تو رستہ کو بتاتا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں, مگر نہ بڑی مشکل سے بندہ پہنچتا ہے. پس مرشد اس شخص کو بنانا چاہیے جو کسی طرح شریعت کے مخالف نہ ہو اور مطابعت قرآن و حدیث کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رہے. ایسے شخص کو اپنا ہادی اور مرشد مقرر کرے. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنے کے بعد اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو, مرشد ڈھونڈو. اب صحابہ کرام نے بھی تو مرشد ڈھونڈا تھا نا. مرشد کے بغیر کیا ان کو منزل مل گئی تھی؟ آیتیں تو پڑھی جاتی تھیں لیکن ساتھ مرشد ضروری تھا. مرشد, اور وہ ہیں سب سے بڑے مرشد. سرکار جیسا مرشد کوئی نہیں آیا. ان کا وسیلہ باقاعدہ پیش کیا جاتا تھا. مرشد بھی پکڑو اور ان کا وسیلہ بھی پیش کرو. نبی کریم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے, دنیا میں تشریف نہیں لائے. یہودیوں کی لڑائی رہتی تھی کافروں کے ساتھ, ہر مرتبہ مار کھا جاتے تھے. ایک مرتبہ یہودی اپنی مولویوں کے پاس گیا, کہنے لگے جناب کٹ کھانے ہر روز ہر واری, کوئی رستہ ہے کہ ہم ہار سے بچ جائیں اور ہم جیت جائیں؟ انہوں نے کہا بالکل رستہ ہے. کہا جی کون سا رستہ ہے؟ تو ان کے مولویوں نے کہا کہ تم لوگ جنگ سے پہلے دعا مانگا کرو. اور دعا کیا مانگو؟ یا اللہ ہمیں تیرے آخر الزمان نبی کا واسطہ, یا اللہ ان کی وجہ سے ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. اور یہ بات تفسیر طبری کے اندر موجود ہے, ابن جریر طبری, اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے سرکار کے آنے سے پہلے ہی اللہ فتح عطا فرما دیتا تھا. نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک چھوٹی تھی. ابھی مکہ شریف میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑ گیا تو مکے والے جمع ہو گئے حرم کے اندر. یار کیا کریں, می نہیں پڑتا. ایک بولا, کہنے لگا حبل صاحب جو ہیں یہ بڑے کرنی والے ہیں, ان کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ. حبل بت تھا ان کا. کسی نے کہا نہیں, لات بڑی اچھی دیوی ہے, اس کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ. کسی نے کوئی مشورہ دیا, کسی نے کوئی مشورہ دیا. آخر ایک آدمی بولا کیا نکمی باتیں کر رہے ہو, تمہارے پاس تو عبد المطلب کا فرزند موجود ہے, اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو لوگوں نے کہا حل عنیت ابا طالب, کیا تیرا مطلب ابو طالب ہے؟
ان کے پاس جائیں؟ بالکل ان کے پاس جاؤ۔ تو مکے والے جناب ابی طالب کے گھر پر آئے، دستک دی، جناب ابی طالب باہر آئے۔ ہاں جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ نہیں رہے ہو بارش نہیں ہو رہی، آئیے نا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ فرمایا 2 گھڑی ٹھہر کے آتا ہوں، تم چلو۔ تھوڑے وقت گزرنے کے بعد جناب ابی طالب اپنے گھر سے برآمد ہوئے، لیکن کس شان میں کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ ہے۔ جناب ابی طالب حرم شریف میں آئے، بچے کو یوں کندھوں سے پکڑا، کعبے کی دیوار کے ساتھ پشت لگائی اور کہا پیارے بھتیجے چل اللہ سے دعا تو مانگ۔ اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں نوری نوری گورے گورے ہاتھ کھڑے کر دیے، بس دعا مانگنی تھی کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بادل آ گئے۔ جب بادل آ گئے تو خوب بارش ہوئی۔ اس وقت جناب ابی طالب نے پھر ایک نعت لکھی، اس وقت نعت لکھی۔ وہ نعت کیا تھی؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ گورے چٹے رنگ والا محبوب اس کے چہرہ انور کی برکت سے، اس کی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتا ہے۔ یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ ہے۔ اور یہ اشعار بخاری شریف کے اندر لکھے موجود ہیں، حدیث نمبر 1008 1009 بخاری شریف کے اندر یہ اشعار موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ان شعروں کو پڑھا کرتے تھے۔ پتہ چلا ابھی نبی کریم علیہ السلام کے سر پر تاج نبوت نہیں سجایا گیا، لیکن تھے تو معصوم ہی نا۔ نبوت کے ڈنکے تو وہ اس وقت بھی بچ چکے تھے جب ابھی حضرت آدم کے جسم کے اندر روح نہیں پڑی تھی، اس وقت ڈنکے بچ چکے تھے، لیکن ابھی وحی نہیں آئی۔ وحی آنے سے پہلے ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارش عطا کر دیتا تھا۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی امی جان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد۔ سرکار ان کے بارے کہا کرتے تھے امی بعد امی، میری امی جی حضرت آمنہ کے بعد یہ میری امی ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں قبر کھدوائی۔ سرکار پھر جب قبر کھود لی گئی، سرکار خود قبر انور میں اترے، لیٹے، پھر باہر آئے، فرمایا نہیں ادھر سے بھی کھودو ادھر سے بھی کھودو، خود سرکار نے کھدوائی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد، یا اللہ میری امی فاطمہ بنت اسد کی بخشش کر دے، ووسع علیہا مدخلہا، یا اللہ ان کی قبر کو کھلا کر دے، وَلَقِّنْہَا حُجَّتَہَا، یا اللہ ان کو کلمے کی تلقین بھی کر دے۔ حجت ہے نا کلمہ شریف بچانے کے لیے، تلقین کر دے۔ بحق نبی کا، یا اللہ واسطہ تیرے نبی کا، وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، اور یا اللہ واسطہ ہر اس نبی کا جو مجھ سے پہلے ہو گزرا ہے، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو ارحم الراحمین ہیں۔
پہلے نبی کون کون سے گزرے؟ حضرت آدم یہ بھی قبر والے، حضرت نوح بھی قبر والے، حضرت عیسیٰ کے علاوہ باقی سارے نبی قبروں والے نبی ہیں نا۔ تو جو قبروں والے نبی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ان کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ بنت اسد کی بخشش کی دعا مانگی ہے۔ اور تو وسیلے کے منکروں کو کچھ ملتا نہیں، کہ نہیں حدیث ضعیف ہے۔ کیوں حدیث ضعیف ہے؟ اس کا راوی ہے نا روح بن صلاح، یہ ضعیف ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تمہیں حدیث ضعیف نظر آتی ہے، اپنا ایمان ضعیف نظر نہیں آتا؟ امام ابن حبان نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کتاب الثقات لکھی ہے۔ کتاب الثقات میں انہوں نے نام لکھے ہیں کون کون سا راوی ثقہ ہے، مضبوط ہے، پکا ہے، اور کتاب الثقات کے اندر اس کا نام موجود ہے، جلد 8 صفحہ 244۔ حافظ حاکم کہتے ہیں روح بن صلاح ثقہ ہے، مامون ہے، یعنی وہ دیکھو نا، راوی کا ضعف نہیں بیان کر رہے۔ حافظ امام یعقوب فسوی کہتے ہیں یہ ثقہ ہے۔ الموضوع اوہام، اس کے اندر لکھا یہ حسن الحدیث راوی ہے، راوی کمزور نہیں، راوی بڑا اچھا ہے۔ پھر اس حدیث پر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے سفیان ثوری، اور یہ سفیان ثوری جو راوی ہے یہ مدلس ہے، یہ عن سے روایت کرتا ہے۔ یعنی مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے اوپر والے استاد کا نام چھوڑ جاتا ہے، اس نے حدیث لی کس سے ہے، دادے استاد کا نام لیتا ہے اور درمیان میں ان کہتے ہیں، ان یہ روایت فلاں سے ہے، اپنے اصل استاد کا نام چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہ مدلس ہونا یہ ایک عیب ہے، لیکن یہ تدلیس کے کئی درجے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ماہر جرح و تعدیل گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے طبقات المدلسین۔ طبقات المدلسین میں 91 نمبر پر 51 نمبر پر انہوں نے سفیان ثوری کا ذکر کیا ہے اور اسے دوسرے طبقے کا مدلس قرار دیا ہے۔ کئی طبقات ہیں نا، تو یہ دوسرے طبقے کا مدلس ہے، اور ابن حجر کا اصول یہ ہے کہ پہلے طبقے کا مدلس راوی ہو یا دوسرے طبقہ کا مدلس راوی ہو، وہ اگر عن سے روایت کرے تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے، ضعیف نہیں ہوتی۔ لہذا حافظ ابن حجر عسقلانی کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر وہابیوں کے پچھلے دور کے ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہیں جنہیں وہ اس زمانے کا امام بخاری کہتے ہیں، ان کا نام ہے ناصر الدین البانی۔ ان کے نزدیک بھی سفیان ثوری جو عن سے روایت کرے، ان سے روایت کرے، وہ حدیث صحیح ہے۔ تو لہٰذا البانی صاحب کے نزدیک بھی یہ حدیث ضعیف نہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، اب جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے نا سند کے اس حصے پر، اتنا ہی حصہ بالکل اسی طرح بخاری شریف حدیث نمبر 5617 پر موجود ہے۔ اگر اس حصے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے تو بخاری کی یہ حدیث بھی ضعیف ہونی چاہیے جو اسی وجہ سے اسی سند کے ساتھ مذکور ہو رہی ہے۔ تو تم بخاری والی حدیث کو صحیح مانتے ہو، دوسری حدیث کو کیوں ضعیف مانتے ہو؟ کیوں؟ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے،
تو ایسا نہ کرو۔ امام ترمذی ہوں یا ناصر الدین البانی، دونوں نے سفیان ثوری کی تدلیس کو قبول کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 658۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجیے۔ زمانہ تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ ایک صحابی ہیں بلال بن حارث المزنی، وہ نبی کریم علیہ السلام کے روضے پر آئے۔ لوگ کہتے ہیں نا زندے کا وسیلہ جائز ہے تو قبر والے کا وسیلہ جائز نہیں۔ سرکار کے روضے پر آئے اور آن کے کہا یا رسول اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے می تو مانگیے اپنی امت کے لیے، امت مر چلی ہے۔ اب دیکھیے صحابی رسول ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آ کے قبر پر آن کر می مانگ رہے ہیں، استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا۔ تو وسیلہ ہی ہے نا سرکار اللہ کی بارگاہ میں۔ گھر آ گئے، رات کو سوئے تو خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار نے فرمایا تو ہمارے روضے پر آیا تھا؟ جی آقا آیا تھا۔ فرمایا می مانگا تھا؟ جی می مانگا تھا۔ فرمایا جا عمر کو میرا سلام کہہ دے، جا تمہیں پانی مل جائے گا۔ یہ حدیث موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 356 اور 32,002 نمبر ہے حدیث کا۔ جی اچھا، اس پر بھی اعتراض کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سبق ریکارڈ ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں کون کون سنے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی حدیث کے طلبہ بھی سن رہے ہوں تو چلو ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اس کا ایک راوی ہے ابو معاویہ یعنی محمد بن خازم، یہ مدلس ہے اور ہے بھی اس کا عنعنہ، اس لیے یہ ضعیف ہے۔ اس کا وہی جواب جو ہم پہلی حدیث کا جواب دے چکے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ابو معاویہ کو دوسرے طبقے کا مدلس سمجھا ہے۔ تو ان کے نزدیک پہلے طبقے کا مدلس ہو یا دوسرے طبقے کا مدلس ہو، ان کی ان والی روایت قبول ہے، اس لیے اس حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اسی حدیث کے اندر ایک راوی ہے اعمش، نام تھا سلیمان اعمش۔ ایک لطیفہ ہی ہے یہ بھی، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا تھا یہ اعمش۔ اور ظاہر بات ہے نا، اپنے زمانے دا مولوی چنگا بھی نہیں لگتا۔ جس مولوی نو لوگی کو تھوڑا زیادہ سنن لگ پین، وہ دوجے مولویوں نو ساڑا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ نہ چلتے ولتے بھی تھے اعمش صاحب جو ہے، اور تھے ماشاءاللہ کچھ چنے۔ تو بیوی تھی خوبصورت اور یہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، تو گھر میں نا لڑائی رہتی تھی، لڑائی رہتی تھی۔ اب لڑ پڑے رات کو دونوں، جب لڑ پڑے تو بیوی کر گئی چپ، بولے نہیں۔ کو بول، نہیں بولی، او بول بھی نہیں تو، پھر چپ بیوی، او بول، بیوی چپ۔ تو اب امام اعمش نے بیوی کو غصے میں کہہ دیا، جے تو فجر تک نہ بولی میرے نال تے تینوں 1 2 3 تینے طلاقیں دے دیں۔ وہ بڑی خوش کہ چلو جان چھٹی ہے دے کو، لیکن بولی نہیں۔
اور आमज साहब का भी गुस्सा ज़रा ठंडा हुआ तो सोचो बेड़ा करके एडी सोहनी बीवी तो लभनी भी नहीं। अब वो आ गए इमाम आज़म अबू हनीफा के पास, कहने लगे मेहरबानी कर कोई गुर दस, अब मेरी बीवी बच जाए। फरमाया अच्छा कुछ कर दें तेरे वास्ते। वो मुअज्जिन जो था ना उसको जगाया और वक़्त से पहले ही ना फजर की अजान पढ़वा दी, वक़्त से पहले ही। और बीवी ने जब अजान की आवाज़ सुनी ना, क्योंकि है शुक्र है तेरे चुन्ने को तो जान छुट्टी। उन्हें हस के क्या नहीं जिन्नी देर तक अबू हनीफा जिंदा है ना साढ़े गरीबां की गल भी बनती रहेगी, आले फजर नहीं हुई उन्होंने मेरी जान बचाने वास्ते अजान खवाई है। तो अल्लाह ताला ज़हानत दे। तो इमाम साहब को अल्लाह ने अक्ल बड़ी दी थी, इमाम आज़म अबू हनीफा को। अच्छा इतराज़ ये किया गया कि ये जो सुलेमान आमश है ना ये है मुदल्लिस, ये भी अन से रिवायत करता है। तो इसके दो जवाब अर्ज करता हूँ कि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी के नज़दीक ये दूसरे तबके का मुदल्लिस है और दूसरे तबके का जो मुदल्लिस है उसकी हदीस कबूल है। अच्छा इसका दूसरा जवाब ये कि हाफिज ज़हबी कहते हैं आमश अगर रिवायत करे ना अबू सालेह अस्समान से तो इसका अनाना महमूलतुन अलल इत्तिसाल होगा, यानी इसका मतलब यह कि इसने डायरेक्ट इससे हदीस सुनी है, दरमियान में इसने अपना इस उस्ताद छोड़ा नहीं है। अब इसकी सनद निकाल लीजिए मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा से। इस मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में उसकी सनद में आमश साहब अबू साले से ही रिवायत कर रहे हैं। इसलिए मेरे बेटे ये तदलीस नहीं बनती, ना ये मुदल्लिस का आनाना बनता है, इतराज़ दुरुस्त नहीं। जवाब नंबर 3, अबू मुआविया का आमश से अनाना और आमश का अबू साले से अनाना सही बुखारी में मौजूद है। अगर बुखारी की इस हदीस को तुम कबूल करते हो जिसमें दोनों का अनाना मौजूद है, तो फिर उसका जो दादा उस्ताद इब्ने अबी शैबा उसकी हदीस को क्यों नहीं कबूल करते? हवाला नोट कर लो, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6408 भी है, 347 भी है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस नंबर 108 है। इमाम तिरमिज़ी की जो तिरमिज़ी है उसके अंदर हदीस नंबर 1756 है। इमाम तिरमिज़ी और अलबानी दोनों इसको सही कहते हैं। नसाई के अंदर इस हदीस का नंबर है 273। फिर हम कहते हैं कि अगर इनका अनाना हदीस मालिक दार, वो मालिक दार वाली हदीस है यही कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके कब्र अनवर पर होना, इसका एक रावी मालिक दार है। उस पर इतराज़ किया गया ये मालिक दार पता नहीं कौन है, ये तो ज़ईफ़ मजहूल है। तो जवाब ये है अगर मजहूल होता तो इब्ने साद ये क्यों कहते ये मालिक दार हज़रत उमर का मौला था। मौला कहते हैं आज़ाद करदा ग़ुलाम को। अब कैसे कह सकते हो कि ये मजहूल था, इदा पता ही को नहीं, इदा अग्गा पीछा को नहीं पता? भाई ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी का आज़ाद करदा ग़ुलाम है। और आगे लिखा वकाना मारूफ़न, लोग इसको जानते पहचानते थे। तबक़ात कुबरा इब्न साद की जिल्द 5 सफ़ा 12। इब्न खलील इसी मालिक दार के बारे में कहते हैं ताबिईयुन क़दीमुन मुत्तफ़क़ अलैह, ये बड़ा पुराना ताबिई है और इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। हवाला है किताबुल इरशाद जिल्द 1 सफ़ा 313। और ख़ुद मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा के अंदर ये जो मालिक दार है ना इसकी तौसीक मौजूद है। लिखा वकाना खाज़िना उमर,
یہ مالک دار حضرت عمر کا خزانچی تھا، ان کا خازن تھا، تو بھئی یہ مجہول تو نہیں، یہ تو معروف ہے۔ اچھا پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ حافظ ابن حجر کو معمولی آدمی ہے، وہ کہتا ہے بِإِسْنَادٍ صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ حافظ ابن کثیر بولتے ہیں ھذا اسنادہ جید قوی، اس کی سند بڑی عمدہ ہے، بڑی قوی ہے۔ مسند الفاروق جلد 1 صفحہ 223۔ اسی موضوع پر 2 حدیثیں اور سن لیجیے۔ حدیث کی ایک بڑی معروف کتاب ہے دارمی شریف، سنن دارمی، اس کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے، باب ما اکرم اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر کرم فرمایا اس کا بیان۔ مدینہ شریف میں پڑ گیا قحط، بارش نہیں ہوتی تھی، تو لوگ تنگ آ کر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہا۔ آپ سے کہنے لگے اماں جان بارش نہیں ہوتی، فرمایا طریقہ میں تمہیں بتاتی ہوں، ایک وہ کرو۔ جی امی جی کیا؟ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر جو چھت ہے نا، چھت پر ایک کھڑکی بنا دو، روشن دان بنا دو۔ اب تو آسمان اور قبر انور کے درمیان وہ چھت حائل ہے نا، کھڑکی بنا دو تاکہ آسمان بغیر پردے کے، بغیر چھت کے ڈائریکٹ قبر انور کی زیارت کرے۔ جب قبر انور کی زیارت کرے گا تو روئے گا، بارش مل جائے گی۔ صحابہ نے ایسے ہی کیا، تابعین نے ایسے ہی کیا۔ پھر اتنی بارش ہوئی کہ پہلے جانور جو بالکل بھوک کی وجہ سے پسلیاں نظر آ رہی تھیں اور ماؤں کے پستانوں سے دودھ نہیں اترتا تھا، بچے بھوک سے بلک بلک کے، ان کی آواز رونے کی نہیں نکلتی تھی، وہ سارے خوشحال ہو گئے، اور اس سال کا نام ہو گیا عام الفتق۔ اتنا چارہ اگا کہ جانور کھا کھا کے اتنے موٹے ہو گئے۔ اور کبھی تم دیکھو نا، مذاق کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ موٹے کو، تم تو پاٹن والا ہی ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ سال ہے جس سال جانور بھی پھٹنے کے قریب ہو گئے تھے۔ یہ دارمی شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 56 ہے۔ اس کے جو محشی ہیں، تخریج کرنے والے، شیخ حسین سلیم اسد درانی، وہ کہتے ہیں رجالہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ مسند درانی رقم حدیث 93۔ ایک اور حدیث شریف ہے، زمانہ تھا حضرت امیر المومنین عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ایک بندے کو کام تھا حضرت عثمان سے، سادہ آدمی تھا، وہ دفتر تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس نے سوچا کوئی سفارشی ڈھونڈو۔ اب کس کو سفارشی ڈھونڈے؟ اب جس کی سفارش انہوں نے کروانا چاہی نا، ان کا نام بھی ہے عثمان۔ فرق امیر المومنین کا نام ہے عثمان بن عفان، اور اس کا نام ہے عثمان بن حنیف۔ اب وہ آن کے ملا آدمی، جی میرا کام اٹکا ہوا ہے، مہربانی کر کے سفارش کر دیجئے تاکہ میرا کام تو بن جائے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ بھی بتائیں، کریں گے، سفارش بھی کریں گے، تو ایک کام کر،
وضو کر، 2 رکعت پڑھ، 2 رکعت پڑھ کے نا پھر دعا مانگ. دعا بھی تجھے میں سکھاتا ہوں. دعا یہ مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں تیرے رحمت والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے. پھر آگے کہ یا محمد، اے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام، انی قد توجہت بک، یا رسول اللہ میں نے آپ کی وجہ سے نا، آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توجہ کی. لا ربی فی حاضی فی حاجتی حاضی، میرا یہ کام بن جائے. آقا آپ بھی سفارش کر دیجئے نا، یا اللہ تو بھی محبوب کی سفارش کو قبول کر. اس نے ایسے کیا. دوسرے دن گیا نا، دفتر کے قریب ہی پہنچا تو ایک آدمی کھڑا تھا. اس نے کہا ادھر آ میرے نال. اس کو بازو سے پکڑا اور سیدھا حضرت امیر المومنین کے پاس لے گیا. حضرت عثمان نے اس کا کام فٹ کیا اور کہا دیکھ تو میرا بھائی ہے، جب بھی تجھے ضرورت ہو نا تو میرے پاس آ جایا کر، ہم تیرا کام فٹ کر دیا کریں گے. وہ بڑا خوش لگا، سفارش ہو تو ایسی ہو نا. اب وہ اپنے سفارشی کے پاس آیا جن کا نام تھا حضرت عثمان بن حنیف. شکریہ ادا کیا، جی بڑی مہربانی، آپ نے تو کمال کی سفارش کی، میرا تو کام ہو گیا. اور فرمایا میں تو امیر المومنین سے ملا تک نہیں، یہ کام میری سفارش کی وجہ سے نہیں ہوا، اسی دعائے وسیلہ کی وجہ سے ہوا ہے جو تو نے 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگی تھی. اور یہ دعا میں نے تمہیں اپنی طرف سے نہیں سکھائی، میں خود سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک نابینا آیا، نابینے نے آن کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا میری آنکھیں تو اللہ تعالیٰ سے لے دیجئے. فرمایا تو صبر کرنا، تجھے اللہ سے جنت لے دوں گا. عرض کی آقا آپ کا صدقہ جنت تو پاس ہے ہی ہے، لیکن میرا گھر بڑی دور ہے، مسجد آنے میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے اللہ سے آنکھیں لے دیجئے. سرکار نے فرمایا جا کے وضو کر، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ. 2 رکعت پڑھ کے نا پھر یہ دعا مانگ. سرکار نے یہ دعا خود اس نبینے کو سکھائی. جا. حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں وہ نابینا گیا تو نابینا تھا، وضو شروع کیا نابینا تھا، وضو ختم کیا نابینا تھا، پھر اس نے 2 رکعت شروع کی نابینا تھا، جب 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا تو نابینا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نابینا تھا. جب سرکار کے وسیلے والی دعا مانگ کے واپس آیا تو اس طرح لگتا تھا جس طرح اس آدمی کی آنکھیں کبھی دکھی تک نہیں ہیں. یہ سرکار کے وسیلے سے اس نابینا کو آنکھیں مل گئیں. یہ جو اب اس حدیث کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس نابینا کو دعا سکھائی. یہ حدیث ابن ماجہ کے صفحہ 100 پر لکھا بسند صحیح، صحیح سند کے ساتھ. یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے بسند صحیح. یہ نسائی کے امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس کے اندر بھی موجود ہے. اور جو دوسرا حصہ ہے حضرت عثمان بن حنیف والا کہ حضرت عثمان بن حنیف نے اس آدمی کی سفارش کی تھی، یہ حصہ الگ ہے. اور یہ حصہ کہاں ہے؟ المعجم الکبیر حدیث کا نمبر ہے 8311. اچھا اس میں ایک اعتراض کیا گیا ہے، اور جی اس کی سند میں نا ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب جو مدلس ہے، وہی لے دے کے تدلیس تدلیس تدلیس، اس کا عنانہ موجود ہے، لہذا یہ ضعیف ہے. تو جواب نمبر 1، حافظ ابن حجر اسقلانی کے نزدیک مدلسین کے کئی طبقات ہیں. پہلے طبقے اور دوسرے طبقے کا مدلس اس کی تدلیس قبول ہے، اور یہ عبداللہ بن وہب دوسرے طبقے کا بھی نہیں، یہ تو پہلے طبقے کا مدلس ہے، اس لیے یہ حدیث قابل قبول ہے. حدیث ابن حجر کے اصول کے مطابق صحیح ہے.
اچھا دوسرا جواب اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے۔ عبداللہ بن وہب نے ایک دوسری جگہ پر سما کی تصریح کی ہے۔ معرفت الصحابہ لابی نعیم اصفہانی، حدیث نمبر 4928، صفحہ 1959۔ تو انہوں نے سما کی تصریح کی کہ میں نے خود سنا ہے اس حدیث کو۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا اور کہا والحدیث صحیح، حدیث صحیح ہے۔ معجم صغیر صفحہ 183 184۔ اس حدیث کو مشہور محدث، مشہور ہے مزدوروں کے نزدیک نہیں مشہور، یعنی محدثین کے نزدیک مشہور، امام منذری وہ فرماتے ہیں والحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ ترغیب ترہیب جلد 1 صفحہ نمبر 476۔ آیت دوبارہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کی طرف کوئی وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ، ایک وسیلہ قرآن پاک کا سمجھنا اور سمجھانا بھی ہے۔ تو یا اللہ ہمارا یہ وسیلہ قبول فرما اور ہماری بخشش فرما دے، آمین۔